اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پیر منگل بدھ اور جمعرات کو قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے معزز علماء گفتگو فرماتے ہیں، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے مخصوص ہیں۔ جمعہ اور ہفتے کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں اور اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں ان سوالوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ ہمیں حاصل ہو رہنمائی قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا، تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں۔ ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ کئی کتابوں کے مصنف محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ انعام اور آیت نمبر 162 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ فرما دیجئے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، سمپل سوال ہم پڑھتے رہتے ہیں کتابوں میں۔ آج پھر سوال آیا، محمد احسن صاحب کا ہے، منڈی بہاؤالدین سے۔ مفتی صاحب، لہسن پیاز کھا کر گھر میں نماز ادا کرے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اچھا، ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ لہسن پیاز کھا کر مسجد جاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن یہ سوال کچھ اور ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا واسعا مبارکا الصلاة والسلام علی رسول اللہ صلاة دائما ابدا وعلی آلہ الکرام وصحبہ العظام اجمعین۔ اسلام انیق احمد صاحب دین فطرت ہے۔ اسلام طہارت کو، نفاست کو، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ وہ طہارت اپنی ذات کے لیے بھی ہونی چاہیے اور اپنے گرد و پیش اور ماحول کے لیے بھی۔ اسی لیے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچا لہسن اور کچا پیاز کھا کر ہماری مسجد میں نہ آئے الا مطبوخن، مگر یہ کہ وہ پکا ہوا ہو، جیسے تڑکا لگاتے ہیں تو اس کی بو مر جاتی ہے، کیونکہ فرمایا کہ جس سے انسانوں کو اذیت پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی کے منہ سے بدبو اگر نکلے گی تو دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کو بھی برا لگے گا، اور اللہ کے فرشتوں کو بھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے مسجد میں آنے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بلکہ ایک موقع پر ذرا شدید گرمی کا موسم اور کپڑے بھی موٹے ہوتے تھے، تو پسینے کی بو محسوس ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ وہ غسل کر کے مسجد میں آیا کریں، اس لیے نماز جمعہ کے لیے غسل کو مسنون قرار دیا گیا ہے جمعہ کے لیے۔ انہوں نے گھر کے بارے میں پوچھا ہے، تو اول تو یہ ہے کہ گھر میں بھی افراد ہوتے ہیں، تو اگر آپ کچا لہسن اور کچا پیاز کھائیں گے تو اس کی بدبو آپ کو بھی محسوس ہوگی اور آپ کے گھر کے افراد کو بھی، تو وہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور خود انسان کی اپنی طبیعت میں بھی نفاست ہونی چاہیے، لہذا مسجد میں تو اس لیے تاکید فرمائی گئی کہ وہاں انسان افراد زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں تو نہ جائیں، مگر جہاں مجلس ہے وہاں چلے جائیں، تو جہاں بھی انسانوں کا اجتماع ہو وہاں ایسی صورتحال میں کوئی بھی بدبودار چیز ہو وہ کھا کر تازہ وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور گھر پر بھی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ گھر کے افراد کے لیے بھی باعث اذیت نہ ہو۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا کہ قرآن میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تم پر اللہ کے نگہبان فرشتے مقرر ہیں، وہ کرامن کاتبین، کرام کریم کی جمع ہے، کاتبین کاتب کی معزز لکھنے والے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب فرمایا کہ جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے فرشتوں کو بھی پہنچتی ہے، تو ہمارے کرامن کاتبین تو ہمارے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے کچا لہسن کچا پیاز کھانے سے گریز کرنا چاہیے، نماز کے علاوہ بھی مجلس میں بھی، لیکن خاص طور پہ نماز کا وقت، اللہ سے ملاقات کا وقت۔ عبد الماجد ایبٹ آباد سے سوال ان کا یہ ہے کہ بعض لوگ نیا مکان تعمیر کرتے وقت صدقے کی نیت سے بکرا یا مرغی ذبح کر کے اس کا خون بنیادوں میں ڈالتے ہیں، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ صدقے کے بارے میں انیق مصاب حدیث پاک میں آیا ہے کہ الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ یہ جو بچے کے پیدا ہونے پر عقیقہ کیا جاتا ہے یہ بھی اس کی جان کا صدقہ ہوتا ہے، اور جو دعا ہے اس میں یہ کلمات موجود ہیں۔ تو صدقہ دینا تو مشروع ہے اور اچھی بات ہے، لیکن ایسی کوئی شرط نہیں ہے
کہ مکان کی بنیادیں کھود کر اس میں لا کر صدقے کے جانور کو ذبح کیا جائے، اگرچہ جہاں کہیں اور ذبح کیا جا سکتا ہے وہاں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس نظریے سے کرنا کہ وہاں اگر ذبح کریں گے تو اس کی برکت حاصل ہوگی یا بلائیں ٹل جائیں گی، اور وہاں نہیں کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ شریعت میں کہیں پر بھی ایسی شرط بیان نہیں کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سب کلچر ہے، بالکل ایک سماجی عمل بنا لیا گیا ہے، اور اس کو یعنی دینی معاملات میں شامل کر لیا گیا۔ وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ شریعت میں یہ کوئی مشروع چیز ہے کہ بھئی وہیں آ کر ایسا کرو، اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہیں محمد انس ساہیوال سے، ایک مسلمان خاتون کی میت کو مسلمان خواتین کے ہوتے ہوئے غیر مسلم خاتون نے غسل دیا، کیا ایسا کرنا جائز تھا اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ مسلمان کی میت کو مسلمان غسل دے، ٹھیک، یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے۔ ٹھیک، عورت کی میت کو عورت غسل دے اور مرد کی میت کو مرد غسل دے، اور ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے کہ جو اس حوالے سے شریعت کے مسائل کو بھی جانتے ہوں۔ ٹھیک، ہاں کبھی ایسا ہو جائے کہ مثلا مسافرت میں ہیں، عورتیں ہی ہیں اور مرد کا انتقال ہو گیا، تو عورت مرد کو غسل نہیں دے گی، بلکہ کوئی بچی ہے جو بالغہ نہیں ہے، غیر مشتہات ہے، اس کو سکھا دیں وہ دے دے، یا کوئی لڑکا ہے تو اس کو وہ سکھا دیں اور اس کے مطابق وہ غسل دے دیں۔ ہمارے فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی مسلمان دستیاب نہ ہو تو غیر مسلم کو غسل دلانا میت کو سکھا دیں، خواتین سکھا دیں، پھر وہ اس کو غسل دے۔ جو میت عورت کی ہے تو اس کو عورت ہی غسل دے، یا کوئی نابالغ لڑکا ہے اس کو سمجھا دیا جائے اور وہ اس کو غسل دے، لیکن کوئی مسلمان دستیاب نہیں ہے، جیسے مرد ہی مرد ہیں اور ایک عورت کا انتقال ہو گیا، تو اگر غیر مسلمہ عورت دستیاب ہے تو بامر مجبوری اسے غسل دلانا سکھائیں اور وہ غسل دے دے، کہ بغیر غسل کے جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے، تدفین نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود کہ عورت کی مسلمان عورت کی میت کو غسل دینے کے لیے مسلمان عورت دستیاب تھی، مگر کسی غیر مسلمہ سے غسل دلا دیا۔ کچھ ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ ہاسپیٹل میں غیر مسلمہ نرس سے غسل دلا دیا، تو یہ سنت کے تو خلاف ہوا، اور اس کی تدفین کر دی گئی۔ تو اب تدفین کے بعد حکم یہ ہے کہ میت کو نہ نکالا جائے، اور اس کا پھر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے ترک سنت پر معافی مانگ لی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، توبہ کریں، توبہ کرنی چاہیے۔ محمد احسن صاحب ہیں منڈی بہاؤالدین سے، سوال ان کا یہ ہے کہ ایک زیر تعمیر عمارت کرائے پر لینے کا زبانی معاملہ طے ہوا، تحریری ایگریمنٹ بعد میں ہونا تھا، میں نے بطور ایڈوانس 3 لاکھ روپے دے دیے، لیکن لاک ڈاؤن کے سبب یہ معاہدہ آگے نہ بڑھ سکا، عمارت کا قبضہ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ بعد کو میں نے مالک مکان سے مکان لینے سے معذرت کی تو اس نے میرے 3 لاکھ روپے ضبط کر لیے، کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ نہیں، ان کا یہ عمل درست نہیں ہے،
ناجائز ہے. انہوں نے معاہدہ کیا اور ایڈوانس کی رقم دے دی. جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ کرونا کی وجہ سے اس پر عمل نہ ہو سکا یا عمارت زیر تعمیر ہوگی, اس کو تکمیل ہونی تھی. اس دوران میں ان کا ارادہ بدل گیا تو یہ اجارہ ہے, اور اجارہ منفعت حاصل کیے بغیر لازم نہیں آتا, چونکہ انہوں نے ان کی عمارت سے کوئی انتفاع نہیں کیا, کوئی نفع نہیں اٹھایا, اور اس لیے جو پیسے انہوں نے ایڈوانس دیے تھے یہ واپس لینے کے حقدار ہیں, اور ان کو شرعاً ضبط کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ایسا کرنا ناجائز ہے, اور کسی کا پیسہ بھی ظلماً لینا شریعت میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن عام طور پہ یہ رائج ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو ڈاؤن پیمنٹ ہوتی ہے یا جسے بیانہ کہتے ہیں, تو یہ بیانہ دے دیا جاتا ہے. اگر وہ ایگریمنٹ نہیں ہوا, یعنی یہ معاملہ آگے تک نہیں پہنچا, تو وہ بیانہ ڈوب جاتا ہے. تو کیا وہ خلاف شریعت ہے؟ بیانہ ضبط کرنا یہ تو شرعاً درست نہیں ہے. ٹھیک. بیانہ دینا یہ وعدہ بے ہے. جی ہاں, کہ میں اس چیز کو ضرور خریدوں گا. ٹھیک ہے, یہاں بھی وہی معاملہ ہے نا. ہاں, تو اب اس نے کسی وجہ سے نہیں خریدا, تو وہ جو بیانے کے طور پر پیسہ دیا گیا اس کے بدل میں تو اس نے کوئی چیز نہیں لی. عربی زبان میں سے عربون کہتے ہیں, اور بعض عرب علماء نے اس کی اجازت دی ہے, لیکن کہ چونکہ مثلاً وعدہ کیا کہ 3 مہینے بعد فل پیمنٹ کریں گے اور اس کا قبضہ لے لیں گے, لیکن انہوں نے وڈرا کر لیا. اب 3 مہینے میں فرض کریں کہ قیمت چڑھ گئی, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے کور اپ کے لیے وہ بیانہ ضبط کر سکتے ہیں, لیکن ہماری فقہ حنفی میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ضبط نہیں کر سکتے. البتہ جو اجارہ والا مسئلہ تھا اس میں یہ ضرور ہے کہ اگر اس نے مکان تیار کر لیا اور اس سے کہہ دیا کہ بھئی آئیے آپ قبضہ لیجئے, بیٹھ جائیے, یہ اس کی چابیاں ہیں, اور اب اس سے نفع اٹھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, یہ خود شفٹ نہیں ہوئے, تو اس صورت میں تو ان پر کرایہ لازم آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے. انٹرنیٹ پر خریداری کا رجحان بڑھ رہا ہے, اس کے متعلق آپ سے مفتی صاحب شرعی رہنمائی چاہیے کہ یہ انٹرنیٹ پر جو آن لائن خریداری ہو رہی ہے کیا یہ جائز ہے؟ ارشاد. انٹرنیٹ پر اگر کسی چیز کو ڈیمانسٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کی ساری خوبیاں اور خامیاں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں, اور یہ اس پر رضامند ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ قیمت اس کی ادا کر دیتے ہیں, تو اس صورت میں بے جائز ہے, بشرطے کہ جس چیز کو انٹرنیٹ پر ڈسپلے کر رہا ہے وہ اس کے قبضے میں موجود ہے. اگر اس کے قبضے میں موجود نہیں ہے تو پھر یہ بے جائز نہیں ہوگی, کیونکہ حدیث پاک کی روح سے کہ لا تبع ما لیس عندک, کہ جو چیز تمہارے قبضے میں نہیں ہے اور جس کو تم ڈیلیور نہیں کر سکتے تو اس کی بے جائز نہیں ہے, غیر مقبوض کی بے جائز نہیں ہے. اس صورت میں تو یہ کر سکتا ہے کہ وہ چیز کو دکھائے اور پھر اس کا وکیل بن جائے کہ میں آپ کو یہ چیز خرید کر دوں گا, اور اپنی وکالہ کی اجرت طے کر لے, تو اس صورت میں یہ جائز ہوگا. اس کے ایجنٹ کے طور پر
وہ چیز کو لے آئے، اور وہ چیز اگر شرائط کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، پھر یہ اس کو لے لیں گے اور اس کی قیمت ادا کر دیں گے اور بے مکمل ہو جائے گی۔ اگر ایسی چیز کو ڈسپلے کیا کہ بعد میں جب اس کو لا کر دکھائی گئی تو وہ ان شرائط کے مطابق نہیں تھی، تو شریعت نے خیار عیب دیا ہے، تو اس صورت میں یہ بیع اس پر لازم نہیں ہوگی، اور وہ جو مشتری ہے وہ اس سے وڈرا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ بیع پر ایگری ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں کورئر سروس سے، یا کسی اپنا نمائندہ ورکر بھیج کر اور گھر پہ لا کر وہ چیز ڈیلیور کرتا ہے، اگر وہ اس کے مطابق ہے تو یہ قیمت ادا کر دے، بیع لازم ہے۔ لیکن جو چیزیں دکھائی گئی تھیں وہ اور تھیں، جو ڈیلیور کی جا رہی ہے وہ اور ہے، تو تب مشتری پر پھر وہ بیع لازم نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو چیز بتائی جائے وہی چیز گھر بھجوائی جائے۔ البتہ کریڈٹ کارڈ پر بعض لوگ دیتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ جو ہے اس کے استعمال میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ تو نقد ادائیگی ہے۔ کریڈٹ کارڈ میں ادائیگی تو ہو جاتی ہے، بر وقت ادا کرتا ہے تو ادائیگی ہو جاتی ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں ایک وعدہ کرتا ہے جس بینک کا وہ کارڈ استعمال کرتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو بر وقت پیمنٹ نہیں کی تو اتنا میں سود یا انٹرسٹ دوں گا، تو یہ وعدہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں ربا کا امکان شامل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو کریڈٹ کارڈ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ڈیبٹ کارڈ ہے، وہ تو یہ ڈیبٹ تک وہ لائک ایسا ہے کہ جیسے کیش پے کیا جا رہا ہے، اکاؤنٹ سے اٹھتے پیسے نکل گئے۔ ٹھیک، اب یہ سوال ہے محمد محسن صاحب کا کراچی سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا اس طرح کی کوئی حدیث ہے کہ جھک جانے سے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے اگر تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا؟ یہ ایک مشہور آج کل پاپولزم آ گیا نا، جیسے اور شعبوں میں، تو یہ بعض و تذکیر میں بھی پاپولزم آ گیا ہے۔ سو آرٹسٹ ٹائپ کے وائز آ گئے ہیں، بڑی ایکٹنگ کے ساتھ چیزیں بتاتے ہیں اور اپنے سامعین یا ناظرین کو خوش کرنے کے لیے اپنی طرف سے ایجاد بندہ کے طور پر بھی چیزیں شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ جن الفاظ میں یہ حدیث ان وائز نے بتائی ہے، ان الفاظ سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی، کیونکہ قرآن کی سب سے اعلیٰ تفسیر تو یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے، اس کے بعد پھر حدیث قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کا بیان ہے۔ لیکن کوئی آیت قرآنی آیات پڑھ کر من پسند معنی جو ہے اس سے نکالے، تو حضور نے فرمایا کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن کی بابت کوئی بات کہی تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ البتہ جو کچھ حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ عجز، تواضع یہ
اچھی اخلاقی صفت ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرمائے گا، لیکن یہ عجز بھی کسی غیر مسلم کو خوش کرنے کے لیے دین کے معاملے میں اگر کوئی مداہنت کرنے کے لیے کرے تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں ان کو کوئی بے جا رعایت دیں تاکہ وہ بھی جواب میں رد عمل کے طور پر آپ کو رعایت دیں، جیسے کہ سورۃ الکافرون میں ہے کہ فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ کفار نے کہا کہ آپ اپنی تبلیغ سے، اپنے موقف سے باز نہیں آ رہے، تو ہمارے ساتھ ایک کمپرومائز کر لیجئے کہ چلیں ایک دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، ایک دن آپ ہمارے بتوں کی کر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب کہہ دیجئے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم دل سے اس معبود برحق کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں۔ پھر اس کو تکرار کے ساتھ فرمایا کہ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان باطل معبودوں کی جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو میرے معبود برحق کی، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو دین کے معاملے میں جہاں دین پر کمپرومائز ہو تو وہاں پر تو تواضع جو ہے وہ دینی اعتبار سے بے حمیتی ہے، لیکن انسانی قدر کے اعتبار سے، اخلاقی اقدار کے اعتبار سے کوئی متواضع بنتا ہے، اس میں تکبر نہیں ہے، اس میں تفاخر نہیں ہے، تو پھر یہ اچھا وصف ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ کے دین کا پیغام دینے کے لیے تواضع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رفعت عطا فرمائے گا، اللہ اس کو سربلندی عطا فرمائے گا، سرفرازی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ انکسار اللہ کو بہت پسند ہے۔ مفتی صاحب، سوالات بہت سارے موجود ہیں، لیکن کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آج کل بچے ایسے گیم کھیل رہے ہیں جس میں پاور حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بت یا دیوتا کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو شرعی لحاظ سے آپ اپنا مشورہ دیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی مفتی صاحب۔ جس کھیل میں غیر مسلم اقدار یا نظریات کی ترویج ہو رہی ہو، کیونکہ مسلمان بچوں کے ذہنوں میں جب یہ ڈالا جائے گا کہ دیویاں ہوتی ہیں، دیوتا ہوتے ہیں، وہ آپ کو مدد کر سکتے ہیں، کامیابی دلا سکتے ہیں، یا ناراض ہو جائیں تو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو یہ باتیں بچوں کے شعور میں جگہ پا لیتی ہیں، اور یہ شرعی اعتبار سے، دینی اعتبار سے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے بچوں کو اس طرح کے کھیلوں سے دور رکھنا چاہیے کہ جن کا بالواسطہ طور پر ہمارے دینی نظریات پر اور عقائد پر
ہمارے ماحول اور مزاج اور اقدار پر برا اثر مرتب ہوتا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جہاں تک کہ طاقت کے حصول کا معاملہ ہے، طاقت ہمیں صرف اللہ ہی دے سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس لیے تو ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ برائی سے دور کرنے والی اور نیکی کی توفیق دینے والی، قوت دینے والی ذات کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کے بارے میں بچوں کے ذہنوں میں یہ عقائد و نظریات جو ہیں وہ ثبت کرنے چاہیے، اور اس طرح کے دیوی اور دیوتاؤں کے تصور یہ تو اس کی ضد اور نفی ہے۔ جی، اور بچوں کی نفسیات کو آلودہ ہونے سے بچایا جائے۔ معصوم بچے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ دیوی دیوتا یہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کے کپڑے کیا ایک ساتھ واشنگ مشین میں دھل سکتے ہیں، اور کیا مسلم کے کپڑے پاک رہیں گے؟ جناب دیکھیے، جو غیر مسلم ہے اگر اس کے لباس پر یا بدن پر ظاہری اور محسوس نجاست نہ ہو تو اس کے کپڑوں کو چھو سکتے ہیں۔ کوئی بالفرض پہن بھی لے تو پہن سکتے ہیں، اکٹھے دھوئے بھی جا سکتے ہیں، مگر چونکہ وہ پاکی اور ناپاکی کا ان کے ہاں وہ تصور نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، عبادت کرنی ہوتی ہے، تو احتیاط کریں تو اچھی بات ہے۔ بلکہ خود مسلمان کے کپڑے ہوں یا اپنے کپڑے ہوں فرض کرو تو ایک کپڑا ناپاک ہے اور دوسرے کپڑوں پر کوئی ظاہری نجاست یا ناپاکی نہیں ہے، تو ناپاک کپڑے کا جو حصہ ناپاک ہے اس کو پہلے الگ سے دھو کر پاک کر لیں اور پھر مشین میں، واشنگ مشین میں، لانڈری میں ڈال لیں۔ اگر آپ نے اکٹھے ڈال دیے ہیں تو دھونے کے بعد اگر آپ کی واشنگ مشین میں یہ سہولت ہے کہ آپ پانی ڈالیں اور پھر اس کو نچوڑ لیں، پانی کو نکال لیں، پھر دوبارہ پانی ڈالیں اور مکس کر کے پھر نچوڑ دیں، پھر سے دوبارہ ڈالیں، نچوڑ دیں، تو اس طرح کپڑا پاک ہو جائے گا۔ پاک ہو جائے گا، اور مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے کپڑے ساتھ دھل سکتے ہیں۔ ہاں، اگر ان میں کوئی نجاست محسوس اور ظاہری نہیں ہے تو پھر دھل سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ جیسے برتن ہیں کھانے کے، جی ہاں، مسلمان نے بھی کھایا ہے، غیر مسلم نے بھی کھایا ہے، لیکن دونوں کو دھو کر صاف کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور غیر مسلم گھروں میں بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس میں کوئی حرام چیز موجود نہ ہو۔ جی ہاں، بنیادی اصولی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا جھوٹا پاک ہوتا ہے، ٹھیک، لہذا مسلمان کا جھوٹا بھی پاک ہے، غیر مسلم کا جھوٹا بھی پاک ہے، بشرطے کہ مثلا کسی نے تازہ شراب پی ہے یا خنزیر کا گوشت کھایا ہے، اس کے اثرات اس کے منہ میں ہیں، تو پھر اس صورت میں اس کا جھوٹا پاک نہیں ہوگا۔ فی نفس ہی غیر مسلم کا جھوٹا بھی پاک ہے، انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ کلیئر۔ اسی طرح سے کھانا، مثلا کہیں ایسے پیش آ گئے ہیں کہ ایک جگہ کھانا کھا رہے ہیں تو اس کھانے میں کوئی حرام چیز پکی ہوئی نہیں ہے، ناپاک چیز پکی ہوئی نہیں ہے، تو کھا سکتے ہیں۔ ایک پلیٹ میں بھی کھا لیا ہے تو کھا سکتے ہیں۔ جو چیز پکائی گئی ہے وہ حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، تو اس میں
طہارت کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ کہ ان کو مستقل ہم نوالا اور ہم پیالہ بنانا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن فی الحال کیونکہ جو حرام اور حلال کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی حرام چیز کسی مسلمان کے دسترخوان پر موجود ہو تو مسلمان کے دسترخوان پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. چاہے جائے کہ غیر مسلم، کیونکہ حرام چیز ہے. شراب فرض کیجئے رکھی ہوئی ہے تو اس دسترخوان پر کسی مسلمان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے. تو وہ تو معاملہ حرام اور حلال کا ہے. جیسے آپ نے بات بالکل واضح کر دی کہ وہ خنزیر کا گوشت ہو، وہ شراب ہو، تو وہاں کیسے بیٹھا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی حرام چیز ہے، مردار کا گوشت ہے، کوئی بھی مردار کا گوشت ہے، کسی جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا حلال بوقت ذبح. اپنی اصل کے اعتبار سے حلال جانور ہے. جی مثلا بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ ہے، مرغی ہے، گائے بیل ہے، بھینس ہے، یا جن کا ہم شکار کرتے ہیں، ہرن وغیرہ ہیں. لیکن اگر ان کو بھی اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا گیا جشریعت کے طریقے پر تو یہ حرام جائز نہیں ہے. یہ طبعی موت مر گئے ہیں جس کو ہم مردار کہتے ہیں تو تب بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، اب آپ نے بات فرمائی تو ایک بات ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ ایک جانور ہے جو چھت سے گرا اور مر گیا، جی ہاں، تو وہ حرام ہے؟ بالکل قرآن میں ہے، متردیہ ہے، نتیحہ ہے کہ بلندی سے گر کر جانور مر گیا تو اس کو نہیں کھا سکتے. اسی طرح سے کسی جانور کے سر پر بہت بڑا ڈنڈا مارا یا پتھر مارا اور وہ مر گیا، اس کو نہیں کھا سکتے. کسی دوسرے جانور نے سینگ مار مار کر یا ٹکر مار مار کر اس کی جان لے لی تو وہ اصل کے اعتبار سے حلال ہے، لیکن اس کو نہیں کھا سکتے. ہاں، کیونکہ جب وہ مرا تھا تو اس وقت مرنے سے پہلے اس کو ذبح نہیں کیا گیا. اگر ذبح کر لیا جائے تو پھر وہ حلال. ہاں، اگر وہ زخمی بھی ہے جی ہاں، لیکن اس میں جان ہے، اس کو ذبح کر لیا گیا ہے تو اس کا خون نکل گیا ہے تو جائز ہے. تو جائز ہے. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قبر میں نابالغ بچوں سے بھی سوال و جواب ہوں گے؟ قبر میں بھی کیا نابالغ بچوں سے سوال و جواب ہوں گے؟ نابالغ بچے مکلف نہیں ہوتے، اس لیے ان سے سوال و جواب نہیں ہوگا. البتہ ایسے بچے ہیں جو شعور کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور وہ فقہی اعتبار سے بالغ نہیں ہوئے لیکن عقائد کی باتوں کو، دین کی باتوں کو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں، تمیز ہے، تو ظاہر ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب اس سوال کے ذیل میں ایک بات جو ہم آپ سے سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ والدین جن کے بچے کم عمری میں چلے جاتے ہیں دنیا سے، تو ان کا اجر ان والدین کو کتنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وعدہ فرمایا ہے؟ ارشاد. نابالغ بچے کا، چھوٹے بچے کا، بچی کا انتقال ہو جائے تو اس کی جو جنازے کی دعا ہے تیسری تکبیر کے بعد وہ یہ ہے کہ اللہم اجعلہ لنا فرطن وجعلہ لنا اجرم و ذخرن وجعلہ لنا شافعم و مشفع. بچی ہے تو تانیث کا صیغہ ہوگا کہ چونکہ اس کے تو کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہوگی، بلکہ جنازہ پڑھنے والے اپنے لیے دعا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ تو اسے ہمارا پیشرو بنا دے. پیشرو کے معنی ہے کہ ہم نے کسی منزل کی طرف جانا ہے
اور آپ کا کوئی نمائندہ پہلے سے وہاں پہنچا ہوا ہو اور آپ کو ریسیو کرے، آپ کا استقبال کرے، تو اے اللہ سے ہمارا پیشرو بنا دے، ہمارے لیے ذریعہ اجر اور ذخیرہ آخرت بنا دے، اور شفاعت کرنے والا اور مقبول الشفاعت بنا دے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں آیا کہ اس کو عربی میں کہتے ہیں سقط، سین قاف طا، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ پری میچور ڈیلیوری، ناتمام بچہ، جیسے 9 سال کی عمر نہیں بلکہ 8 یا 7 سال کی عمر میں مہینے ابھی ماں کے رحم میں گزرے تھے اور پیدا ہو گیا، ٹھیک، اس میں جان تھی، سانسیں آ جا رہی تھیں، کچھ وقت کے بعد انتقال ہو گیا، تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جب اس کے ماں باپ کے خلاف ڈگری جاری کی جائے گی جہنم کی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑے گا کہ میں ماں باپ کے بغیر کیسے جنت میں جاؤں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس سے کہا جائے گا، اللہ کی شان کریمی اسے یہ اعزاز عطا فرمائے گی کہ ایھا السقط المراغم ربہ ادخل ابویک الجنہ، سبحان اللہ، اے اپنے رب سے جھگڑنے والے ناتمام بچے، تو جا اپنے والدین کو جنت میں لے جا۔ تو آتا ہے روایت میں کہ اس کی ناف کے ساتھ ناڑ ہوگی، اپنے ماں باپ کو باندھ کر اور وہ جنت میں لے جائے گا۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جو ناتمام بچہ اللہ سے جھگڑے گا تو یہ جھگڑا تمرد اور سرکشی کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت پر ناز ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا کہ الرمضان والقرآن یحاجان، کہ رمضان قیامت کے دن جب اس کے حقوق کو ادا کرنے والا، روزہ رکھنے والا کسی بندے کے خلاف ڈگری جاری ہوگی تو رمضان اللہ کی بارگاہ میں احتجاج کرے گا، قرآن کا تلاوت کرنے والا جب اس کے خلاف ڈگری جاری ہوگی تو قرآن احتجاج کرے گا کہ یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ ہمارے حقوق کی پاسداری کرنے والا نجات پائے گا، تو اس نے تمہارے حقوق کی پاسداری کی اور اب اس کے لیے کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، تو ان کی حجت کو بھی اللہ قبول فرمائے گا، لہذا یہ احتجاج ناز کا ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ غزوہ بدر میں کتنا مشکل وقت تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عریش بدر میں عقاب کے لیے چھپر بنایا گیا تھا۔ اصل میں آج کل تو آپریشن پوسٹ کہتے ہیں کہ جنرل جو کمانڈ کرتا ہے وہ پیچھے کہیں محفوظ جگہ پہ ہوتا ہے، کمیونیکیشن کے ذرائع ہوتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو کمانڈ کرتا تھا وہ فرنٹ پہ رہتا تھا، جو فیس ٹو فیس سامنے سامنے لشکر لڑتے تھے۔ تو حضور اپنے عریش بدر میں لمبی دیر تک گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے، اور جب آپ بہت گڑ گڑاتے تھے تو بازو اتنے بلند کرتے تھے کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی بغل مبارک کی چمک نظر آتی تھی۔ تو آپ دعا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے شانے سے اتر گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہت آپ نے دعا کر لی، اب آپ بس کریں۔ تو آخر میں حضور نے فرمایا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا، کہ اے اللہ میں نے 13 سال مکی زندگی نبوی اور 2 سال مدنی زندگی میں جو ہیومن ریسورس، جو پاکیزہ انسانوں کا اثاثہ تیار کیا ہے، ان کو لے کر اب میں بدر میں تیری بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ اگر تو اس گروہ کو
ہلاک فرما دے گا تو قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوگی. تو آپ کو گڑ گڑا کر دعا کرنا وہ مقام نیاز تھا، اور آخر میں یہ کہنا یہ مقام ناز ہے، اور یہ بتانا بھی تھا حضور کو کہ قیامت تک میرا کلمہ پڑھنے والے، توحید کا کلمہ پڑھنے والے، ان اہل بدر، شہدائے بدر اور شرکائے بدر کے شکر گزار رہیں کہ انہوں نے دین کو محفوظ کیا اپنی جانوں کی قربانی دے کر، اور آج تم اس دین سے فیضیاب ہو رہے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ بچے اپنے والدین کی مغفرت کا سبب بنیں گے، وسیلہ بنیں گے، اور جنت میں لے جانے کا وسیلہ بنیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے بچوں کا اگر بچپن میں انتقال ہو جائے تو غم تو ہوتا ہے، لیکن صبر بھی کرنا چاہیے. ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی بچے کی روح قبض کر لی جاتی ہے تو فرشتہ اس کی روح کو لے کر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا. فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، تیرا حکم تھا، تیرا قانون تھا، اس کی تعمیل کر دی. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، اس نے صبر کیا اور تیرا شکر ادا کیا، اور یہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو پھر اللہ فرماتا ہے فرشتے تو گواہ رہنا، میں نے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے جس کا نام ہوگا بیت الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو بس آج بھی جو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہ روے منزل ہی نہیں. اللہ اکبر. الحمدللہ علی کل حال. ہمارے حالوں کی اللہ کو ہم سے زیادہ خبر ہے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا راضی برضا. بالکل ٹھیک. مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، ہم اپنے معزز علماء کے انتہائی شکر گزار، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. ہم اکثر ایک بات عرض کرتے ہیں کہ انفس و آفاق کا کوئی ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جس کا حل ہمارے دین کے پاس نہ ہو. آپ کے سوالات آتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور ہم اپنے ذہن میں موجود جو گتھیاں ہیں، الجھنیں ہیں، ان سے پاک ہو جاتے ہیں. خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. اختتام ہوتا ہے پروگرام کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو یقین کی آنکھ سے دیکھتا ہے اس کو وہ نہایت نزدیک معلوم ہوتی ہے. جو شخص موت کو یقین کی آنکھ سے دیکھتا ہے اس کو وہ نہایت نزدیک معلوم ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک اور قول یاد آیا اس قول کے ذیل میں. آپ فرماتے ہیں کہ موت میری زندگی کی حفاظت کرتی ہے. اے موت، تیرا زندگی پر کس قدر احسان ہوتا، تو اگر نہ ہوتی تو جینا کس قدر دشوار ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں